غالباً 5 یا 6 برس کی عمر سے مجھے گلوکوما ڈائگنوز ہوا۔ عام زبان میں اسے کالا موتیا بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی ایجوکیشن کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑا آئی سائٹ کے ایشو کی وجہ سے، اور بریل لینگویج سیکھی۔ دین میں نے اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن لاہور سے حاصل کی، اسپیشل ایجوکیشن سے۔ میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا، جس میں میری ایلوکیشن ریکمنڈیشن پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل برانچ میں ایز این انٹیلیجنس آفیسر میری امپلائمنٹ ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حسین مسعود۔ ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات کے ساتھ کرواتے رہتے ہیں۔ سی ایس ایس پاکستان کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مقابلے کا امتحان۔ سال 2025 میں 12,752 امیدواروں نے حصہ لیا۔ 355 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے اور 170 ایسے خوش نصیب تھے جنہیں مختلف پوسٹوں کے لیے ریکمینڈ کیا گیا۔ انہی میں ایک کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جنہیں بچپن سے آئی سائٹ کے مسئلے لاحق تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ آنکھیں روشنی سے محروم، لیکن ان کی کامیابی نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں محسن خالد بٹ صاحب سے، جنہوں نے سی ایس ایس کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ آج ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے تھینک یو، ہمیں انٹرویو تھینک کے یو۔ لیے ٹائم دیا، اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ غالباً 5 یا 6 برس کی عمر سے مجھے گلوکوما ڈائگنوز ہوا۔ عام زبان میں اسے کالا موتیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آپٹک نروز کو ڈیمیج کرتا ہے، جس سے جی سیویئر لیول پہ ویژن لاس ہوتا ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ، باقاعدہ ٹریٹمنٹ دریافت نہیں ہوا۔ اور ایک بار اگر ویژن اس سے افیکٹ ہو تو ابھی تک وہ irreversible ہے۔ اس کے بعد مجھے جی اپنی تعلیم، اپنی ایجوکیشن کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑا آئی سائٹ کے ایشو کی وجہ سے۔ 4 سے 5 سال تک میری جو تعلیم ہے وہ سسپینڈڈ رہی۔ پھر میرے والدین کو اچانک کسی نے اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں بتایا کہ وہ طلباء، وہ اسٹوڈنٹس جن کو کچھ چیلنجز ہیں، ہیئرنگ چیلنجز ہیں یا ویژن کے ایشو ہیں، وہ بھی اپنی تعلیم اسپیشل ایجوکیشن میں جاری کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف بریل لینگویج یا اسسٹیو ٹیکنالوجی۔ میں نے اپنی اسٹڈیز کو دوبارہ سے شروع کیا اور بریل لینگویج سیکھی۔ دین میں نے اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن لاہور سے حاصل کی، اسپیشل ایجوکیشن سے، اور اس کے بعد میں نے جی انکلوسیو ایجوکیشن میں سوئچ کیا، عام جہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جنرل اسٹوڈنٹس، تاکہ ایٹ دا اینڈ سوسائٹی میں جب انکلوسیو انوائرمنٹ کی بات آئے تو ہم جیسے طلباء کو جو کسی لحاظ سے ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں یا انہیں کوئی چیلنج ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ انہیں سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، تو وہ انکلوسیو ایک انوائرمنٹ میں اپنی تعلیم کے دوران ہی اس کا ایکسپوجر حاصل کر لیں۔ میں نے اپنا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ نجی کالجز سے، لوکل کالجز سے، اسکول سے مکمل کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، جی سی یو لاہور سے انگلش لٹریچر میں بی ایس آنرس کیا۔ بی ایس آنرس جی کے بعد میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا، جس میں میری ایلوکیشن ریکمنڈیشن پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل برانچ میں ایز این انٹیلیجنس آفیسر میری امپلائمنٹ ہوئی۔ میں نے اسے جوائن کیا۔ اسی کے ساتھ میں نے سی ایس ایس کے ایگزامز بھی دیے ہوئے تھے، جس کا رزلٹ آیا، اور خوش قسمتی سے اللہ کے فضل سے میرا ریٹن کوالیفائڈ تھا لاسٹ ایئر 2025 میں، اور انٹرویو کی ہم نے تیاری کی، انٹرویو دیا، اور ابھی چند دن پہلے رزلٹ آیا، اور نہ صرف اللہ نے ایلوکیشن دی بلکہ پاکستان بھر میں سیکنڈ پوزیشن مجھے حاصل ہوئی۔ اللہ از ویری کائنڈ، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم۔ محسن بھائی، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اور اسے کیسے آپ نے اوور کم کیا؟ ہمیں مینلی جو میجر چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اس میں آس پاس کے لوگوں کا ایک کیرلیس ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے، ایکسیپٹیبلٹی کا ایشو۔ انیشیلی اگر ایک بچہ ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، تو اکثر فیملیز میں دیکھا جاتا ہے کہ اسے یہ اسٹیریوٹائپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ لائف میں شاید آگے بڑھ نہ پائے، کچھ کر نہ پائے۔
ایک تو یہ چیلنجز آتے ہیں اس جی کنڈیشن میں، سچویشن میں ضروری ہوتا ہے کہ والدین جو قریبی فیملی ہے وہ سپورٹ کرے تو بچہ اپنی لائف میں اچھے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. سیکنڈ چیز، اگر ہم اسپیشل ایجوکیشن کی بات کریں تو آج سے 10 15 20 سال پہلے ہمیں مٹیریل کا ایکسیسیبل مٹیریل کا ایک بڑا ایک چیلنج رہتا تھا کہ مواد کی عدم موجودگی، مٹیریل اویلیبل نہ ہوتا، کتابوں کا نہ ملنا. اس وقت تو ٹیکنالوجی بھی اتنی عام نہیں تھی، تو ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی بڑا ایک مشقت سے بھرا ہوتا تھا. ہمیں ریکویسٹ کرنی ہوتی جی تھی اپنے اساتذہ سے، بڑوں سے، کہ ہمیں کچھ ریکارڈ کر دیں عام کتاب سے پڑھ کے تاکہ ہم یاد کر لیں. لیکن آہستہ آہستہ جب انٹرنیٹ عام ہوا، پھر کووڈ 19 پہ سب نے آن لائن ایجوکیشن کی طرف توجہ دی، تو پھر ذرا چیزیں آسان ہو گئی، اور ابھی تک وہ سلسلہ ہے جو برج گیپ ہے جی وہ کافی حد تک برج ہو رہا ہے. CSS میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کا لمحہ کیسا تھا؟ وقتی طور پہ تو کچھ لمحے لگتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پروسیس کر پائیں. ایک اسٹیٹ آف ڈس بلیف ہوتی ہے کہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا یہ میرا ہی نام ہے. ہم ایک دو مرتبہ اپنا رول نمبر دوبارہ کنفرم کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں کیا یہ میرا ہی رول نمبر ہے. تو یہ آئی تھنک ہر ایک کینڈیڈیٹ کی سچویشن ہوتی ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے. لیکن جب رول نمبر کنفرم ہوتا ہے تو ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے. اللہ کا بے حد شکر ادا کیا جاتا ہے، اور بے حد مشکور ہوتے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے بھی کہ ہم نے محنت کی ہے اور اللہ نے اس کا ریوارڈ دیا ہے. اور پھر آپ کی فیملی والے، آپ کے والدین، ہمارے آس پاس کے سبلنگس، وہ بھی نہایت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی، انہوں نے بڑی محنت کی آپ پہ، اور اس سفر میں کن لوگوں نے آپ کی کامیابی میں کردار ادا کیا یا آپ کا ساتھ دیا؟ ڈیفینیٹلی فیملی سپورٹ، پیرنٹل سپورٹ plays a pivotal and central role in the success of every individual. اگر یہ سپورٹ نہ ہو تو بہت قابل لوگ جن میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے وہ اپنے پوٹینشیل کو مٹیریلائز نہیں کر پاتے. اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر انسان کا وہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے، ہڈن پوٹینشیل ہے، اس کو سمجھیں. اگر بے شک. کسی ایک نے آپ کے بچے کے حوالے سے کوئی کمنٹ پاس کیا ہے کہ یہ کر نہیں سکتا، اس میں پوٹینشیل نہیں ہے، تو اس کو آپ ایز اٹ از ایکسیپٹ نہ کر لیں. لیبلنگ، جو سوشل لیبلنگ ہے، لیبل نہ کریں کہ یہ بچہ قابل نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتا. ہر انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے. جیسے ہارورڈ گارڈنر کی ایک تھیوری بھی ہے کہ 8 یا 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس. ہر انسان میں قابلیت ہوتی ہے، لیکن شاید وہ مختلف انداز کی ہو. اس کا کام کرنے کا، چیزوں کو پروسیس کرنے کا، چیزوں کو پرفارم کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر انٹیلیجنس مختلف انداز کی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کا بچہ کسی ایک سبجیکٹ میں ویک ہے یا اس کو اچھا فیڈ بیک نہیں ملا ٹیچرس کی طرف سے، تو اپنے بچے کو آپ ڈسکریج نہ کریں، اسے اپریشیٹ کریں، سپورٹ کریں، سمجھیں کہ وہ کن سبجیکٹس میں زیادہ بہتر ہے یا وہ کن فیلڈز میں بہتر. پریکٹیکلی بھی اگر آپ وہ کریئر چوز کرنا چاہتے ہیں تو کس فیلڈ میں وہ زیادہ بہتر ایکسیل کر سکتے ہیں. اس کی سپورٹ بہت ضروری ہے. انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کبھی کبھی انسان زندگی میں ہمت بھی ہار جاتا ہے. کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ نے ہمت ہارنے کا سوچا ہو؟ اپس اینڈ ڈاؤنس تو لائف میں آتے رہتے ہیں. ہم لو فیل کرتے ہیں، ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کرنا چاہیں. سم ٹائم کوئی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو اداس بھی ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن ان مائی کیس آئی ہیو بین ویری بلیسڈ کہ مجھے پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ رہی. مجھے کوئی بھی ایشو آیا، میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ یہ ایشو ہے، انہوں نے کہا آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، فیلئر ہوگا، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹرائی کر لیں گے. یہ نہ ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ نتھنگ از دا اینڈ آف دا ورلڈ. کرنے کے لیے بے بہت شک. کچھ ہے. اگر ایک چیز ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پائے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہتری ہو، ہم کچھ اور بہتر کر لیں، کسی اور فیلڈ میں بہتر کر لیں. تو میرے ساتھ بھی
ایسی لمحات آتے تھے یا ایسی اسٹیجز آتی تھیں جہاں پہ میں ڈی موٹیویٹ ہوتا تھا، لو فیل کرتا تھا، لیکن فیملی سپورٹ نے ہمیشہ کانفیڈنس کو بوسٹ کیا اور کہہ لیں کہ گیو اپ نہیں کرنے دیا۔ پاکستان میں موجود خصوصی افراد کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایجوکیشن کو ایک ایسا ایلیمنٹ سمجھیں جو کہ ایک مسٹ ہے۔ ایجوکیشن تعلیم کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، تعلیم حاصل کرتے رہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، کیونکہ اپ کمنگ جو ٹائم ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، وہ اے آئی کا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ اگر آپ فارمل ایجوکیشن نہیں بھی حاصل کرنا چاہتے، اپنے نالج کو، اپنے اسکلس کو آپ امپروو کرتے رہیں ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ، ود دا ہیلپ آف ریسرچ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فارمل یونیورسٹیز سے زیادہ اگر ہم اب نالج کی بات کریں تو ہمارے پاس انٹرنیٹ جو لائبریریز ہیں اس میں ہمارے پاس نالج ہے۔ تو خصوصی افراد کے لیے ضروری ہے، ایک عام شخص کے لیے تو تعلیم ضروری ہے، لیکن خصوصی افراد کے لیے جو اسپیشل پرسنز ہیں، جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن ایک مسٹ ہے۔ اس کے بغیر ہمارے لیے لائف گزارنا یا کنٹریبیوٹ کرنا ٹورڈ سوسائٹی وہ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ سو تعلیم پہ ضرور توجہ دیجیے۔ آپ کی نظر میں ہمارے تعلیمی نظام میں خصوصی افراد کے لیے کیا بہتری ہونی چاہیے؟ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اسپیشل ایجوکیشن ایک پراپر ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ہے، ایک پراپر میکانزم ہے، لیکن ہمیں اسپیشل نیڈس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انکلوسیو انوائرمنٹ بھی چاہیے، اور اس کے لیے اگر میں اپنا میسج دینا چاہوں، جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں جو کہ جنرل ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں، جنرل ایجوکیشن سے مراد جہاں پہ عام بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جن کو کوئی خصوصی تعلیم یا توجہ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ ایسے بچے طلباء ہوتے ہیں جن کی اسپیشلائز نیڈز ہوتی ہیں، جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن ان کا سیکھنے کا میتھڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ان کو کوئی ایسے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں جو کہ ڈسیبلٹی کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور بھی ایسے جن کو کچھ فزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں، تو ٹیچرس کو جی، چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں، اپنی کلاس کے ہر بچے کا ہر ٹیچر کو پتہ ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بچے کے انڈیویجول مسائل کیا ہیں، تاکہ وہ اس کی تعلیم میں جو رکاوٹیں بن سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ایک بچے کو ٹریٹمنٹ کے لیے اپنی کلاسز چھوڑ کے جانا، ہاسپٹل کے وزٹس کرنے ہوں، یا اس کے کچھ ڈومیسٹک ایشوز ہوں، ہیلتھ کرائسس ہوں، یا فیملی ڈسپیوٹس ہوں، تو ٹیچر کو، ایک جنرل ٹیچر کو بھی اسپیشلائزڈ لینس سے اپنی پورے کلاس روم کو دیکھنا چاہیے، اور یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اگر میری کلاس میں 50 بچے ہیں تو 50 کے 50 بچوں کا سیکھنے کا میتھڈ ڈفرینٹ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، اور ان کے ایشوز بھی ڈفرینٹ ہیں، اور ٹیچر کو اپنے ان بچوں کے انڈیویجول مسائل کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے وہ فیسیلیٹیشن کو زیادہ بہتر طور پہ انشور کر سکے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ شعبہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کے دل کے نزدیک بھی یقیناً کوئی نہ کوئی شعبہ ہوگا۔ آپ کس شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں؟ بہت سے ہمارے سوشل ایشوز ہیں جو کہ گراؤنڈ یا گراس روٹ لیول پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس پہ اگر ہم کام کریں تو وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے پاس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ پنجاب میں ہمارے پاس مور دین 48 ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو میں اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ضرور چاہوں گا کہ جو میری ایکسپرٹیز ہیں یا جو میرا انڈیویجول ایکسپیرینس ہے، ان ڈپارٹمنٹس میں میں پیشنیٹلی کام کروں، اور جو مسائل میں نے دیکھے ہیں سوسائٹی میں لوگوں کو فیس کرتے ہوئے، ان کا ہم سد باب کر سکیں اور افیکٹولی کر سکیں۔ سوشل میڈیا پر آپ کی کہانی سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، جن میں بھی شامل ہوں۔ آپ اس محبت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ لوگوں کا حسن نظر ہے، اور یہ ایک سائن ہے، اٹس اے بیکن آف ہوپ کہ ہماری سوسائٹی انکلوسیوٹی کی طرف گامزن ہے۔ ہماری سوسائٹی اب
स्टिग्मेटाइज नहीं करती लोगों को। अगर कोई कुछ करना चाहे, किसी फील्ड में बढ़ना चाहे, तो लोग एप्रिशिएट करते हैं और इसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमें कोई चैलेंजेस है, किसी एक इंडिविजुअल को कोई चैलेंज है, वो फिर भी किसी फील्ड में आए तो लोग उसे वेलकम करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि लोगों ने इसको वेलकम किया, इसको एप्रिशिएट किया, इसको सराहा। और मैं इसे सिर्फ़ अपनी एक छोटी-सी कामयाबी नहीं समझता, जैसे अचीवमेंट नहीं समझता, मैं इसे अ, उन दरवाज़ों का, वो जो बंद दरवाज़े थे, उनका अ, उनकी ओपनिंग समझता हूँ, ओपनिंग ऑफ द डोर्स ऑफ होप, कि वो लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए कोशिश करें, हिम्मत करें, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, ना सिर्फ़ एक्सेप्ट करेगी बल्कि एप्रिशिएट भी करेगी। आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को अपने पैगाम से नवाजें। हमारी बात का जो क्रक्स है, अगर हम इसे एक लाइन में बताना चाहें तो ये कि लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इश्यूज़ लाइफ के साथ-साथ हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें अपने आस-पास अगर किसी को हम स्ट्रगल करते हुए देखें, हमें उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अ, क्रिएट करना है। अपनी बेस्ट कैपेसिटी में हम जितना हो सके एक-दूसरे को सपोर्ट करें। ओनली देन कैन वी होप टू हैव ए मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, जो कि आगे बढ़ के ना सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगी, बल्कि एक पूरे हमारे खित्ते में एक मिसाल बनेगी कि कोई भी फील्ड हो, हम काम करना चाहें हमारे चैलेंजेस के साथ, चाहे इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, उनके साथ-साथ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। नॉट ओनली सिविल सर्विसेज़, लाइक बट आल्सो इकोनॉमी, बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या यूथ के जितने इनिशिएटिव्स हैं या वेंचर्स हैं, यूथ भी हमारी जो है वो अपने ख्वाबों को अ, हकीकत में बदलने के लिए अगर कोशिश करे, तो इसका रिवॉर्ड, एक्शन का, काम करने का रिवॉर्ड अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। और ये एक नेचर का कानून भी है कि कोई भी काम हम करें, जैसे हम बड़े उर्फ़ आम में कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है, हमें काम ज़रूर करना चाहिए। इसका रिवॉर्ड कहीं न कहीं से हमें ज़रूर मिलता है। मोहसिन भाई, एक बार फिर से आपका शुक्रिया, और मैं इस मौके पे हमारे प्यारे भाई तैयब मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके तवज्जुह से ये इंटरव्यू मुमकिन हुआ। मोहसिन खालिद भट्ट साहब की कामयाबी यकीनन नौजवानों के लिए मशले राह है। आंखें रोशनी से महरूम, मगर इनकी कामयाबी ने दुनिया भर में धूम मचा दी है, और इन्होंने अज़म, हौसले, हिम्मत की एक नई मिसाल कायम कर दी है। मैं अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी आपसे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।